بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه. قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بڑی پاکیزہ زندگی ہے اور بڑی خوشگوار زندگی ہے، خوش مزاج زندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا برتاؤ بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، یہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے اور ہم اس چیز کو سیکھنا ہے. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے کہ جب وہ آئے مدینہ منورہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ انہوں نے دیکھا، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہت نہیں ہو سکتی، یہ نبوت ہے. کیونکہ بادشاہت جو ہے ایک بالکل یعنی آدمی ریزرو رہتا ہے اور اس کے مزاج میں بڑائی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ چھوٹوں سے بات کرنا اور پھر عام لوگوں سے بات کرنا وہ اپنی جو ہے توہین سمجھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک دیکھیں. یہ باب ہے باب ما جاء فی صفت مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یعنی مزاح کہتے ہیں کہ کس طرح مذاق فرماتے تھے، مزاح فرماتے تھے، جوکس، کہ ایسی بات کہنا جس سے دل جوئی ہو، جس سے دل خوش ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے لا تمازحوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ مذاق مت کرو. تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ وہ مذاق جو جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی انسلٹ ہو، کسی کے حلیے پر، کسی کے لباس پر، کسی کی زبان پر، کسی کے لہجے پر ایسا بولنا، ایسا، اس کو کہتے ہیں استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا. یہ جو ہے ایک مسلمان کی بے حرمتی ہے، اور مسلمان کی بے حرمتی یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بڑھ کر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے رک کر اللہ کے گھر کو دیکھ کر کہنے لگے کتنا ہی عظمت والا، احترام والا، حرمت والا ہے اے اللہ کا گھر، لیکن تجھ سے بھی ایک بڑی چیز بڑی احترام کی ہے، وہ ہے مسلمان کی جان، مال اور عزت. سوچیں کہ کعبۃ اللہ کو جو ہے نا کتنی اہمیت ہے، اللہ کے گھر کی کتنا احترام ہے. اس سے زیادہ احترام ایک مسلمان کی عزت اور اس کی جان اور مال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماحول ایسا بناتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا مقام بٹھاتے تھے، عزت بٹھاتے تھے. ایسا بولنا، ایسا برتاؤ کرنا کہ ایک دوسرے میں ایک دوسرے کی عزت باقی رہے. یہ جو حدیث کی کتابوں میں مناقب، صحابہ کے جو مناقب ہیں، اس کی بڑی حکمت یہی ہے. صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، فرمایا یہ ابوذر ایسے ہیں کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ان سے سچا کوئی نہیں. اب جو سوچیں لوگوں کے دلوں میں کتنی ابوذر رضی اللہ عنہ کی قیمت بیٹھی. یہ ہے مقام بٹھانا، ایک ہے مقام گرانا.
آدمی کو ایسا بولنا، ایسا اس کے ساتھ برتاؤ کرنا کہ دل سے اس کا مقام گرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہ ان الناس تشتاقون الی الجنہ، سب لوگ جنت چاہتے ہیں، وان الجنت تشتاق الیک، سلمان ایسے ہیں کہ جنت چاہتی ہے کہ سلمان میرے پاس آئیں۔ سوچیں یہ مقام بٹھانا، یہ ماحول ہمارا بنے، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مزاج میں یہ چیز آئے کہ میرے عمل سے ایک دوسرے کی دلوں میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام باقی رہے۔ انسلٹ کرنا، یہ مذاق جو ہے نا، لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کا، کوئی عورت کسی عورت کا، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہوا، ہم اس کا ٹھٹا اڑائیں۔ تو اسی لیے یہ چیز بالکل منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کیسے یہ چیز سیکھنا ہے، صفت و مزاح، کیونکہ انسان خوشگوار رہے، خوش مزاج رہے، خوشگوار ماحول میں رہے۔ یہ نہیں سیکھیں گے تو پھر کیا ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے اڑاتے دل توڑ دیتے، اور دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، مذاق میں آج کل جو ہے قرآن پاک کا بھی مذاق اڑا ہے، دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، سنتوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، دین کے کام کرنے والوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی نے کچھ دن پہلے ایک جو ہے نا ایک ویڈیو گروپ میں کسی گروپ میں کہا ہے کہ اس میں جو ہے دعا کا مذاق، افطاری کی دعا، آپ دیکھے ہوں گے آپ، افطاری کی یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ان لوگوں سے پوچھا جاتا آپ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ اس طرح کی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ ہم بس نخوض ونلعب، ٹائم پاس، بس کھیل کود ایسے ہی بس۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل کہیے ان سے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، مذاق کے لیے اللہ ہے، مذاق کے لیے اللہ کے نبی ہیں، مذاق کے لیے اللہ کی آیتیں، یہ مذاق کی چیز ہوتی ہے۔ ہمیں تو ایسی مجلسوں میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم، اس لیے خاص طور پر جب ہماری مجلسیں ہوں، بالکل اس کا خیال رکھنا ہے۔ سنت کا مذاق، دین کا مذاق، اہل علم کا مذاق، یہ چیزیں بڑی خطرناک چیزیں ہیں، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اس سے۔ لیکن ہم یہ سیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مزاح فرماتے تھے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو مخاطب کرتے تھے، یہ کہتے تھے یا ذل اذنین، یا ذل اذنین، اے دو کان والے۔ ٹھیک ہے نا، مذاق ہے نہیں، یہ مزاح ہے۔ یا ذل اذنین، اے دو کان والے، کیا مطلب؟ سب کے دو کان ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ حضرت اس میں علماء فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے توجہ سے سنتے تھے اور بڑی غور سے سنتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف، کبھی یا بنیہ، کبھی یا انیس، کبھی یا ذل یدین، دو ہاتھ والے۔ ایک چیز غور کریں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینے والوں نے آپ کا بڑا بہترین استقبال کیا، وہ اشعار پڑھتے ہوئے، طلع البدر علینا، بڑے بہترین اشعار پڑھتے ہوئے، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہدیہ پیش کیا۔ تو حضرت ام سلیم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوتی تھی، بڑی پیاری شہی تھی خالہ، ان کے بارے میں آتا ہے نعم الزوجہ، بڑی بہترین بیوی، بڑی بہترین، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ علماء نے لکھا ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، یعنی ازکن نساء فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خواتین صحابہ تھے، صحابیات تھی، ان میں بہت سمجھدار خاتون تھی، بہت ازکا، بہت ہی ذہین، حضرت ام حرام، یہ دونوں بہنیں تھیں۔ تو یہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، میری آپ سے رشتہ داری ہے، اور میرے پاس اس وقت سوا کچھ نہیں ہے آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کے لیے، لیکن یہ میرا بیٹا ہے، 9-10 سال کی عمر تھی، آپ اس میرے بیٹے کو قبول فرما لیں خدمت کے لیے، صبح سے شام تک آپ کے ساتھ رہے گا، شام میں میرے پاس آ جائے گا، بس ایک درخواست ہے کہ اس کے لیے دعا کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، دعا کی، یا اللہ اس بچے کے مال میں، اس کی عمر میں، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما،
اور اللہ نے وہ دعاؤں کا ظہور فرمایا. خود حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کا انتقال 92-93 سن ہجری میں، سب سے آخری صحابہ میں ان کا انتقال ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد کاندھے پہ بٹھا کر ان کی مجلس میں مجھے لے جاتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملنا ان سے ثابت ہے. کہتے ہیں کہ میرے پوتے پڑ پوتے 170 تھے، اور میرے پاس ایسے باغات تھے کہ سب کے باغات سال میں ایک فصل دیتی تو میرے باغات 2 فصلیں دیتی تھی. یہ دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور کریں نبی کریم یہ ان کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال 10 سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب مدینہ منورہ تشریف لائے؟ کتنی تھی؟ 53. کتنا گیپ ہے؟ کیا کہیں گے؟ جنریشن گیپ. جنریشن گیپ. اس گیپ کو کیسے کم کرنا ہے، اس گیپ کو کیسے دور کرنا ہے، یہ ہمیں سکھا رہے ہیں. آج ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمارے گھروں میں بڑے بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں. بڑے چھوٹوں کو کہتے ہیں اس کو کچھ آتا نہیں، بڑے چھوٹے بڑوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو ہماری سمجھتے نہیں، یہ تو پرانے زمانے کی. بالکل آپ دیکھیں کوئی بات چیت، کوئی آپس میں لینا دینا کچھ نہیں، بالکل الگ تھلگ. اور ہم کہتے ہیں بھی کہ یہ جنریشن گیپ ہے، یہ کہہ کر ہم خاموش ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہے. اس جنریشن گیپ کو کیسے کم کرنا ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے بھی بتایا. فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. من لم یرحم صغیرنا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے جامع الکلم ہے. ترتیب دیکھیں. من لم یرحم صغیرنا، جو بڑوں سے کہہ رہے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. پہلے کس سے کہہ رہے ہیں؟ بڑوں سے کہہ رہے ہیں. یہ ایک میسج ہے کہ آپ اپنے چھوٹوں کو محبت دو گے پلٹ کے محبت آئے گی. آپ اپنے چھوٹوں کو اکرام کرو گے، اکرام پلٹ کر اکرام آئے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، ہاں روکنا ہے، سمجھانا ہے، نصیحت کرنا ہے، اس کا طریقہ ہے. کوئی بھی گڑبڑ ہو جائے دور سے کھڑے ہو کر بچے کو ڈانٹ دیں تو بچہ کیا ہے، وہ کوئی امیج ذہن میں رکھ لے گا. اچھا مسجد میں اس آدمی کی وجہ سے میری انسلٹ ہوئی، وہ جہاں بھی ایسی امیج دیکھے گا وہ اس کے دل میں نفرت بڑھے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں سے سب سے پہلے کہہ رہے چھوٹوں پر جو شفقت نہ کرے، اور پھر چھوٹوں سے کہہ رہے جو بڑوں کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یہ جو باب ہے، چیپٹر ہے، اس میں 7 حدیثیں ہیں. 7 حدیثوں میں 5 حدیثیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی. 5 حدیثیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکار کے کہتے تھے یا ذا الاذنین، کبھی یا بنیا، کبھی جو ہے یا انیس. سوچیں محبت دیں گے، شفقت دیں گے، پھر بعد میں جو ہے نا تربیت ہوگی. تو یہ جو ہے نا، اور آگے کی دوسری حدیث دیکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بالکل کیسے رہتے تھے؟ مل جل کر رہتے تھے. بالکل لیخالطنا، یعنی ایسا نہیں کہ آپ بڑے ہیں الگ ہیں، بالکل ہم بچے ہیں، نہیں، گھل مل کر رہنا، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، گھر میں عورتوں کے ساتھ. ایک صاحب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری دیجیے. آپ نے اسی موقع پہ فرمایا کہ میں تمہیں ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا. کہنے لگے میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں، اس پہ تو سواری بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ میں تمہیں دوں گا وہ بھی تو کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ تو ہوگا. یہ ہے مزاح، دل جوئی ہوتی ہے، اس میں دل نہیں ٹوٹتا. اسی میں حدیث ہے، ایک خاتون آئی اور وہ خاتون عجوز عمر رسیدہ تھی. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یدخلنی الجنہ، دعا کریں اللہ جنت میں داخل کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت لا تدخلها عجوز، جنت میں بڑھیاں نہیں جائے گی. تو بڑھیاں نہیں جائے گی تو پریشان ہو گئی وہ. پھر فوراً کہتے ہیں کہ فولت تبکی، وہ روتے روتے جانے لگی. آپ نے فوراً بلایا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. پھر آیت پڑھی انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے مرد ہو کے عورتیں، اللہ تعالیٰ جوان بنا کر داخل کریں گے.
سمجھ رہے ہیں؟ تو کیسا آپ کا مزاج دیکھیں، یعنی ایسا مزاج ہونا چاہیے گھروں میں بھی، بڑوں کے ساتھ بھی. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذاق ہمیشہ مذاق ہی مذاق ہو. ہاں، آدمی جب زیادہ مذاق کرتا ہے اس کا وقار کم ہو جاتا ہے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ کیا وجہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا مزاح فرماتے تھے، کیونکہ نصرت بالرعب، آپ کا ایک مقام، آپ کی ایک عظمت، ایک ہیبت تھی. ہاں، وہ چیز جو ہے نا، یہ وہ چیز اگر ہو تو صحابہ کیسے قریب ہو کر دین سیکھیں، کیسے قریب ہو کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا ماحول کرتے، پھر صحابہ قریب آتے، بچے قریب آتے. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ بالکل چھوٹے چھوٹے. دیکھیے ایک حدیث ہے، حضور اکرم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، میرا ایک چھوٹا سا بھائی تھا، ابو عمیر. اس کے پاس ایک پرندہ تھا، وہ پرندہ جو ہے مر گیا. بہت ہوتا، ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ان کے پاس بلی تھی، وہ بلی ان کے گھر میں مر گئی. واقعی فون کر کے رونے لگے. ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ آدمی اس سے دل لگا دیتا ہے. تو یہ چھوٹے سے تھے، یہ خود کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی، یہ خود 9-10 کے ہیں، تو یہ کتنے ہوں گے ان کے چھوٹے بھائی؟ یہ وہی ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا نا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا صبر. ان کے شوہر ابو طلحہ سفر میں تھے، بچے کا انتقال ہو گیا. یہ وہی صحابی ہیں، چھوٹے تھے، ابھی چھوٹے میں انتقال ہو گیا ان کا. 2 تھے نا، حضرت انس اور حضرت ابو میں، یہ دونوں اخیافی بھائی تھے. تو کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا جو ہے نا وہ پرندہ جو ہے مر گیا، ہمیشہ اداس، غمگین، بس بالکل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور دیکھا، پوچھا، پتا چلا. تو آپ نے فرمایا، دیکھو مزاح کرتے ہوئے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ تمہارا نغیر کیا ہوا؟ ابو عمیر عمیر کا باپ، یہ بچہ ہے، ابو عمیر کیسے ہو سکتے ہے نا؟ ابو علی بول سکتے ہیں، ابو طلحہ بول سکتے ہیں. یعنی اب کسی جو چھوٹے بچے کو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کی کنیت بچوں کو بھی کہنا یہ اکرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بچوں کو عزت دیتے تھے. یا ابا عمیر، حالانکہ عمیر کا کوئی بیٹا نہیں تھا کہ بھی ان کو کہیں کہ بھی ابو عمیر ہو. ہاں، یہ بڑی یہاں پہ علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. وہ جو واقعہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے اور کھانے سے فارغ ہو کر رات جو ہے نا گزاری، اور جو ہے ان کی بیٹیاں جو ہے پانی، وضو کے لیے پانی جو ہے رکھ دیے تھے تہجد میں، اور صبح میں فجر کے وقت جو ہے پانی ایسے ہی رکھا ہوا تھا. تو بیٹیاں کہنے لگی آپ کے جو ہے استاد کیسے ہیں کہ تہجد بھی نہیں پڑھتے، پانی ایسے ہی رکھا ہوا ہے. تو حضرت نے پوچھ لیا، تو کہنے لگے جو کھانا رات میں نے کھایا وہ اتنا نورانی تھا، بس میں بیٹھا، یہ حدیث یاد آئی، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. 100 مسئلے میں نے اس حدیث سے نکالے، اس ایک جملے سے. ہمیں تو ایک بھی نظر نہیں آتا. علماء کی دیکھو محنت کیسی ہوتی ہے. 100 مسئلے مستقل اس پر کتابیں لکھی، ایک جملے پر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یا عائش، یا اویش، یا حمیرہ، ہے نا، یا ابا ہر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سفینہ ایک صحابی ہیں، واپس قافلہ آ رہا ہے، بڑے بھولے بھالے لوگ جو ہے نا اپنا سامان ان کے حوالے کر رہے ہیں، سب کا لے کے سر پہ رکھ کے آ رہے ہیں. جماعت میں ایسے ہوتے نا، والنٹیئر میں بھی جو بھولا ہوتا ہے پورا اس کے ذمے ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، یہ سب کا سامان سر پہ لے کے آ رہے ہیں. کہنے لگے سفینہ کسے کہتے ہیں؟ ٹو ٹرک، یعنی جو بھی ہو، یو ہال سارا اسی پہ لا دیے. تو حضرت وہ خود کہتے ہیں، ان کی حدیث اس کتاب میں ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنا نام ہی جو ہے نا ختم کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نام مجھے ملا ہے وہ نام اب میرا نام سفینہ ہے. اب ان کا یہی نام سے مشہور ہے، سفینہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی جو باتیں تھی، یہ اصل میں ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ ہم جو ہے آپ کے اخلاق کو سیکھیں. خاص طور پر مزاح کے معاملے میں، جیسے میں نے عرض کیا، ایسا مذاق بالکل نہیں جس سے دل ٹوٹے، جس سے کسی کا استہزاء ہو. اور یا قرآن کی، حدیث کی، ایمان کی، اعمال کی باتوں پر مذاق ہو، قرآن کی آیتوں پر مذاق ہو، یہ بہت بڑا گناہ کا درجہ ہے.
اور اسی طرح دل جوئی کی بات کرنا بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ خاص طور پہ دیکھ کے کرنا ہے. بعض لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا مذاق برداشت کرنے کا. ہاں بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مبارک اخلاق ہماری زندگی میں پیدا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی ہے. یہ زندگی جو ہے کیسی بہترین زندگی دیکھیں آپ. آگے ایک مختصر میں واقعہ عرض کرو. ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا واقعہ ہے، یہ جو ہے گاؤں کے رہتے تھے. جب آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں سے کچھ وہاں کی ترکاری لے کر آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کچھ چیزیں انہیں دیتے. تو فرماتے تھے کہ ظاہر میرا گاؤں ہے، میں اس کا شہر ہوں. جیسے حافظ صاحب جو ہے نا اسٹاکٹن سے گاؤں سے شہد لے کے آتے ہیں. اسٹاکٹن گاؤں ہے نا بحیریا کے مقابلے میں، تو جو ہے وہاں سے گاؤں سے شہد لے کے آتے ہیں، اور ہم ان کو کچھ نہیں دیتے. حالانکہ ہدیہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ دونوں طرف ہو. تحادو کے معنی ون وے نہیں، ٹو وے ہونا چاہیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے اور جا کر حضرت ظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے لپٹ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے. تو انہوں نے کہا یہ، اور آنکھ بند کر دیے. سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں، بھرے بازار میں پیچھے سے جا کے پکڑ کے آنکھ پہ بچے کرتے نا. تو انہوں نے جو اپنے آپ کو چھڑانا چاہیے، کون ہے مجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ملائم تھے اتنے مضبوط بھی تھے. ہاں ملائم بھی تھے، مضبوط بھی تھے. تو جب انہوں نے محسوس کیا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لگانا برکت کے طور پہ شروع کر دیا. جب پہچان لیے تو کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا. وہ رونا شروع کر دیے، کیونکہ وہ جو ہے قبول صورت نہیں تھے، رنگ کالا تھا، دیہات کے رہنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو کیوں رہے ہیں، کاش میں خوبصورت ہوتا اور میری قیمت زیادہ ہوتی، آپ کو فائدہ ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ولیکن عند اللہ لست بکاسد، ظاہر اللہ کے نزدیک تمہارا بہت بڑا مقام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک اخلاق ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.